میری بہن میرے گھر دعوت پر آئی تو میری بیوی نے اس کی بہت خدمت کی، لیکن جیسے ہی وہ واپس گئی میری بیوی نے مجھ سے طلاق مانگ لی۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر اسے کیا ہو گیا؟ وہ تو میرے ساتھ بہت خوش تھی۔ میری بہن بھی اس کی تعریف کر کے گئی۔ میں جیسے ہی اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے تھپڑ مار دیا اور کہا مجھے ابھی طلاق دو ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ غصے میں آ کر میں نے اسے طلاق دے دی اور کہا نکل جاؤ یہاں سے، لیکن اس وقت میرا دل ٹوٹ گیا جب جاتے ہوئے میری بیوی نے میری بہن کا نام لیا۔ بیگم جلدی سے تیار ہو جاؤ، بس میں پہنچنے والا ہوں، پھر ہمیں نکلنا ہوگا۔ اور ہاں، تم سرخ رنگ کی سلک والی ساڑی پہننا، تم اس میں بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ وہ محسن کو اپنی طبیعت کے بارے میں بتانا چاہتی تھی کہ اچانک محسن نے کال کاٹ دی۔ وہ پریشان ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا آج باہر جانے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، اوپر سے اس کی طبیعت بھی خراب تھی۔ کل رات وہ دونوں دیر سے واپس آئے تھے۔ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے صبح سے اس کے سر میں درد تھا اور ہلکا سا بخار بھی۔ وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی اور نہ ہی اس نے جان کر دیکھا تھا، البتہ باہر کی چہل پہل سے اندازہ ہو رہا تھا کہ دیورانیوں اور جٹھانی ہنستی بولتی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ ان دونوں کی آپس میں بہت اچھی بنتی تھی، مگر وہ اب تک ان کے درمیان خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پائی تھی۔ اسی لیے وہ ان کی گھریلو سیاست سے دوری رہنے کی کوشش کرتی، کیونکہ نہ تو اسے ادھر کی بات ادھر لگانے کی عادت تھی اور نہ ہی یہ سب پسند تھا۔ وہ صرف ضرورت کے تحت ان سے بات کرتی اور جس دن کھانا بنانے یا گھر کے کسی کام کی باری اس کی ہوتی تو خاموشی سے اپنا کام کرتی اور فوراً اپنے کمرے میں آ جاتی، جو اسے ہمیشہ سکون کی جگہ محسوس ہوتا تھا۔ رات کی پارٹی کی تھکن ابھی تک نہیں اتری، اس کا جسم بھی ہلکا ہلکا ٹوٹ رہا تھا۔ وہ واش روم میں گئی، چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، پھر آئینے میں اپنا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا۔ نیند کی کمی کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور ہلکی سی سرخی انہیں مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ واش روم سے نکل کر جب وہ کمرے سے باہر آئی تو پورے گھر میں سکون تھا۔ چائے کی طلب نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ وہ کچن میں پہنچی تو ملازمہ نگینہ سالن بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی نگینہ نے مسکراتے ہوئے سلام کیا تو اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ اسے نگینہ کی عادت بہت پسند تھی کہ وہ ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی۔ حالانکہ جس طبقے سے اس کا تعلق تھا وہاں بے شمار مسائل تھے، مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھ کر ہمارا کو ہمیشہ یہی لگتا کہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، انسان کو اپنی زندہ دلی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نگینہ کبھی کبھی اس کے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی بن جاتی۔ بعض اوقات کسی کا صرف مسکراتا ہوا چہرہ ہی انسان کی ساری تھکن اور بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس کا ذہن جو مختلف سوچوں سے بھرا ہوا تھا ایک دم پرسکون ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے لیے چائے چڑھائی اور پھر نگینہ سے پوچھا، تم چائے پیو گی؟ نگینہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولی، ارے نہیں بھابی، ہم غریبوں کی چائے پینے کا وقت مقرر ہوتا ہے، اگر اس وقت نہ پی جائے تو پھر بعد میں دل ہی نہیں کرتا۔ وہ ہنس کر بولی، ارے چائے پینے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے؟ کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو؟ نگینہ بھی مسکرا دی، بھابی ہمارے لیے تو واقعی چائے کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ وہ بولی، چائے کا کسی طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نگینہ چائے پیو، زندگی جیو۔ اس نے ایک کپ چائے نگینہ کے سامنے رکھا اور کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نگینہ نے شکر گزاری سے امارا کی طرف دیکھا، آج کیا بنا رہی ہو؟ بڑی بھابی نے شملہ مرچ آلو بنانے کو کہا، بس وہی بنا رہی ہوں، آج پھر رات کو پارٹی میں جانا ہے، بس چائے بنانے آئی تھی، آپ جا کر تیار ہوں گی۔ نگینہ مسکرا کر بولی، آپ کے تو مزے ہیں بھابی، روز باہر گھومنے جانا بھی کسی نعمت سے کام نہیں۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ انسان بھی کتنا عجیب ہوتا ہے، جو اس کے پاس ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کرتا اور جس کے نصیب میں نہیں ہوتا اسی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اس نے ایک گہری نظر نگینہ پر ڈالی اور پھر اپنے کمرے میں واپس لوٹ آئی، کیونکہ محسن کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے محسن کی پسندیدہ ساڑی نکالی اور واش روم میں چلی گئی۔ ساڑی پہن کر جب وہ باہر نکلی اور آخری بار آئینے میں خود کو دیکھا تو آئینے میں اسے محسن کمرے میں داخل ہوتا نظر آیا۔ وہ فوراً پلٹی تو محسن اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ او واہ، کمال لگ رہی ہو تم۔ وہ اس کی تعریف کرتا ہوا اس کے قریب آیا، مگر اس کی تعریف بھی امارا کے چہرے کی سنجیدگی کم نہ کر سکی۔ اس نے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے اور اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ وہ بڑی محبت سے اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ تم پر ساڑی بہت جچتی ہے۔ اسی زیادہ ساڑیاں ہی خرید کر وہ اس کے رومانوی انداز اختیار کرنے لگا تو ہمارا ہلکا سا پیچھے ہٹ گئی۔ محسن، میں ان روز روز کی پارٹیوں سے تنگ آ گئی ہوں، یہ میرا مزاج ہی نہیں ہے۔ آپ کے دوستوں کی پارٹیاں ہیں تو آپ خود ہی چلے جایا کریں، مجھے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے بیزاری سے کہا۔ محسن نے اسے غور سے دیکھا اور بولا،
یہ کیا بات ہوئی بلا؟ تم ہر وقت گھر میں بند رہتی ہو، تمہارا دل نہیں گھبراتا؟ میں تو تمہیں تمہاری خاطر باہر لے جاتا ہوں۔ وہ گہری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، آپ جانتے ہیں مجھے پارٹیوں کا کوئی شوق نہیں۔ اور بس بھی کرو، محسن اچانک تلخ لہجے میں بولا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب عمارہ خوش ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ محسن کو بحث بالکل پسند نہیں۔ اگر وہ مزید دو باتیں بھی کر دیتی تو وہ حد سے زیادہ غصے میں آ جاتا۔ ایسا ہی ہوتا تھا، غصے میں وہ بھول جاتا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ وہ اسے اس قدر بدتمیزی سے بات کرتا کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ شروع میں جب اسے محسن کے مزاج کا اندازہ نہیں تھا تو اس کی باتوں سے بہت دکھی ہوتی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس نے خود کو اس کے مزاج کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کہاں خاموش ہو جانا بہتر ہے، اس لیے وہ چپ ہو گئی۔ محسن کا موڈ خراب ہو گیا تو وہ کچھ کہے بغیر فوراً الماری کی طرف گیا، اپنے کپڑے نکالے، واش روم میں چلا گیا۔ وہ بھی تھکی ہوئی سی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ محسن کپڑے بدل کر باہر آیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بال سنوارنے لگا۔ آئینے میں اس نے امارہ کو دیکھا جس کا موڈ بہت خراب لگ رہا تھا، تو اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے وہ اچانک محبت بھرے انداز میں بولا، یہ پارٹیاں انسان کی تھکن دور کر دیتی ہیں مائی ڈیئر وائف، تم ابھی ان کی عادی نہیں ہو، لیکن جب عادت ہو جائے گی تو خود ہی مجھ سے کہو گی، چلو کسی پارٹی میں چلتے ہیں۔ اس نے حیرت سے محسن کی جانب دیکھا اور آہستہ سے بولی، مجھے یہ پارٹیاں، ہلہ گلا، شور شرابہ اور لوگوں کا ہجوم بالکل بھی پسند نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کی عادت ہو جائے گی؟ میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ سب کبھی میری عادت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ مجھے گھر میں رہنے ہی سکون دیتا ہے۔ محسن نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، دیکھو میں جس ماحول میں کام کرتا ہوں وہاں پارٹیاں معمول کی بات ہے، سب لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اگر میں شادی شدہ ہونے کے باوجود اکیلا جاؤں گا تو لوگ کیا سوچیں گے؟ یہی کہ میری بیوی یا میں پرانے خیالات کے لوگ ہیں۔ ہمیں اپنا اسٹیٹس بدلنا ہوگا، وقت کے تقاضوں کو سمجھنا ہوگا، تبھی میں ترقی کر سکوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں یہ سب پسند نہیں، لیکن اب میری خاطر اپنی پسند کو بدل لو، یہی بہتر ہوگا۔ ویسے بھی تم میرے ساتھ ہوتی ہو، اکیلی تو نہیں ہوتی کہ اتنی پریشان ہو جاؤ۔ اور پھر دیکھو، طرح طرح کے کھانے بھی کھانے کو مل جاتے ہیں جو روزمرہ زندگی میں نصیب نہیں ہوتے، اور تم تو ویسے بھی کھانے کی شوقین ہو، پھر ایسا موقع کیوں ضائع کرنا؟ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دی اور بولی، ہاں کھانے والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پسند کا کھانا کھانا ہے تھوڑی بہت جدوجہد تو کرنی ہی پڑتی ہے، ورنہ گھر کی وہی دال سبزی کھاؤ۔ محسن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں یہ سب پسند نہیں، لیکن اب یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا تو اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے محسن کی جانب دیکھا، جب اپنے کپڑوں پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ ساڑی پہن کر موٹر سائیکل پر بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ ساڑی سنبھالتے ہوئے محسن کی خوشی کی خاطر موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ گئے۔ محسن نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور آہستہ آہستہ چل پڑا۔ سردیوں کا آغاز تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈ پڑنے لگی تھی۔ ساڑی میں اسے سردی بھی بہت محسوس ہو رہی تھی، مگر محسن کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اتنا خیال رکھنے والا انسان نہیں۔ ٹھنڈی ہوا سے اس کے سر کا درد مزید بڑھ گیا۔ آخر کار وہ شیشہ ہوٹل پہنچ گئے۔ محسن نے جلدی سے موٹر سائیکل پارک کی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ہوٹل کی لابی میں داخل ہوا۔ ویٹر نے اشارے سے پارٹی ہال کا راستہ بتایا تو وہ امارہ کے ساتھ ہال میں داخل ہو گیا۔ ہال کا ماحول کافی پر رونق تھا۔ ویٹر مختلف مشروبات اٹھائے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ہلکی موسیقی فضا میں گونج رہی تھی، لوگوں کی باتوں اور کہکوں کی آوازیں ہر طرف سنائی دے رہی تھی۔ محسن کے دوست اسے دیکھتے اس کے پاس آ گئے اور اسے باتیں کرنے لگے۔ اسے سب کے سلام کا جواب دیا، مگر ان کا انداز امارہ کو کبھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی حدود جانتی تھی، اس لیے مختصر جواب دے کر ایک خالی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد محسن اس کے پاس اور دھیمی آواز میں بولا، تم یہاں بیٹھنے کے لیے آئی ہو؟ سب سے ملو، باتیں کرو، یہ کیا کونے میں آ کر بیٹھ گئی ہو؟ وہ گھبرا کر بولی، میں یہاں کسی کو نہیں جانتی اور میرا مزاج ہی ایسا نہیں کہ اور بلا وجہ لوگوں سے گلتی ملتی پھروں۔ محسن جھنجھلا کر بولا، میرا یہ مزاج نہیں، میرا وہ مزاج نہیں، بس بہت ہو گیا، اب خود کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو۔ وہ ایسے سے بولی، کوشش ہی تو کر رہی ہوں محسن، اور کتنی کوشش کروں؟ محسن نے کہا، کون سی کوشش؟ اتنا خوبصورت لباس پہنا ہے، سب سے زیادہ اچھی لگ رہی ہو، مگر کونے میں جا کر بیٹھ گئی ہو، ایسے تم پر کسی کی نظر کیسے پڑے گی؟ امارہ نے فوراً جواب دیا، میں یہاں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں آئی کہ میرا نظر آنا ضروری ہو۔ محسن غصے سے اسے گھورنے لگا اور بولا، اندازہ ہے میرے دوست میں دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے؟ یہی کہ میں نے کسی گاؤں کی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔
تمہیں دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ تم شہر کی پڑھی لکھی یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ لڑکی ہو۔ اس کی بات سن کر وہ خاموشی سے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ محسن بولا، تمہیں سمجھانا ہی فضول ہے، پھر پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ہمارا کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنا سب کچھ بدلنے کے باوجود بھی وہ محسن کی توقعات پر کیوں پوری نہیں اترتی۔ وہ ہر بار کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لیتا تھا۔ اس نے خود کو کہاں سے کہاں بدل لیا تھا، مگر محسن اسے سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتا۔ کچھ دیر بعد کھانے کا اعلان ہوا تو اس نے شکر کا سانس لیا، کیونکہ اس کے بعد وہ گھر واپس چلے جاتے تھے۔ وہ بھی آہستہ سے اٹھی اور اپنے لیے پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔ اس نے تھوڑی سی بریانی اور روسٹ کا ایک ٹکڑا رکھا ہی تھا کہ ایک سنجیدہ سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بس اتنا ہی کھاتی ہیں آپ؟ تبھی تو اتنی فٹ ہے۔ وہ چونک کر پلٹی تو سامنے شرجیل کھڑا تھا۔ شرجیل شیخ کا بیٹا تھا جو اکثر اس سے بات کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا تھا۔ حالانکہ ہمارا اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی، مگر وہ پھر بھی اس سے بحث چھیڑ دیتا۔ وہ چڑ جاتی اور اس کی جھنجھلاہٹ سے لطف اندوز ہو کر مسکراتا رہتا۔ ہمارا کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتا ہے، اس لیے وہ آخر کار خاموش ہو جاتی۔ اسے شرجیل کبھی پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ اسے گھورنے کی بہت بری عادت تھی اور وہ اس حرکت سے سخت تنگ رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ مسلسل اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا اور یہی چیز ہمارا کو بے حد شرمندہ کر رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بھی ڈال لیجیے، اس سے کیا ہوگا؟ وہ بے دلی سے بولی، جی میں بس اتنا ہی کھاتی ہوں۔ اس نے بات ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ مزید گفتگو نہ بڑھائے۔ شرجیل مسکرا کر بولا، ویسے محسن بہت خوش قسمت ہے کہ اسے آپ جیسی لائف پارٹنر ملی جو دیکھنے میں کسی فلمی ہیروئن سے کم نہیں لگتی، ورنہ ہمارے ہاں تو شادی کے بعد اکثر خواتین اتنی موٹی ہو جاتی ہیں کہ سارا حسن ہی مانند پڑ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایسا مذاقہ خیز منہ بنایا کہ ہمارا کو ہنسی آ گئی۔ پھر وہ بولا، ویسے آپ کی آنکھوں کی مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے۔ اس کی بے باک نظر دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور فوراً اپنی پلیٹ اٹھا کر ایک دوسری میز پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب اسے کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا تھا، کیونکہ بالکل سامنے والی میز پر شرجیل بیٹھا مسلسل اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی کھانا ختم کیا اور محسن کو بے چینی سے ڈھونڈنے لگی، مگر اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، ہر طرف روشنیاں جگمگا رہی تھی اور ہلکی ہلکی موسیقی ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی، مگر ہمارا کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی اور بے چینی نمایاں تھی۔ وہ ایک کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھی محسن کو نہ پا کر شدید بے چینی کا شکار ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھا جسے وہ کبھی کبھی ہونٹوں تک لے جاتی، مگر پیتی کم تھی اور زیادہ گہری سوچوں میں ڈوبی رہتی تھی۔ اب کافی وقت گزر چکا تھا اور محسن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ امارا کی بے چینی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اسے محسن کو کال ملائی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ جھنجھلا کر اس نے موبائل واپس اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ اس کے ذہن میں بار بار یہی سوال تھا کہ آخر وہ گیا کہاں ہے۔ اچانک شرجیل آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا تو اس کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ شرجیل نے پوچھا، ہمارا تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ اتنی خوبصورت محفل اور تم اتنی اداس بیٹھی ہو۔ وہ آہستہ سے بولی، میں ٹھیک ہوں، بس گھر جانا چاہتی ہوں، لیکن پتہ نہیں محسن کہاں رہ گیا۔ شرجیل نے سکون سے کہا، محسن تو جا چکے، آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، فکر نہ کرو۔ امارا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ محسن مجھے چھوڑ کر بولا کیوں جائے گا؟ شرجیل نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ موٹر سائیکل پر جا چکا ہے، شاید کسی ضروری کام سے گیا ہو۔ امارا نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کرسی سے اٹھ کر ادھر ادھر محسن کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہال آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا اور چند ہی لوگ باقی رہ گئے تھے۔ امارا کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ شرجیل کی باتوں میں سنجیدگی تھی، مگر وہ پھر بھی انتظار کرتی رہی۔ ہر لمحے کے ساتھ اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ شرجیل نے کہا، فکر نہ کرو، یہیں بیٹھو، شاید کل صبح تک آ جائے، پھر اس کے ساتھ چلے جانا۔ وہ ناراضی سے بولی، اب کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ شرجیل نے کہا، میں بھی مذاق نہیں کر رہا، میں نے اسے جاتے ہوئے خود دیکھا ہے۔ امارا نے فوراً کہا، ہو سکتا ہے کسی ضروری کام سے گیا ہو۔ شرجیل نے کندھے اچکا دیے اور بولا، ٹھیک ہے، اگر وہ واپس آ جائے تو اس کے ساتھ چلے جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اتنے میں ہوٹل کا مینیجر آیا اور بولا، وقت ختم ہو گیا ہے، ہال بند کرنا ہے۔ یہ سن کر امارا کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ اس نے الجھن سے شرجیل کی جانب دیکھا اور پوچھا، محسن کیوں گیا؟ کیا اس نے آپ کو کچھ بتایا نہیں؟ کہیں گھر میں کوئی ایمرجنسی تو نہیں؟ شرجیل مسکرائے بولا، ہاں، ایک بات یاد آئی، اس نے کہا تھا کہ جب میں جاؤں تو تمہیں اپنی گاڑی میں گھر چھوڑ دوں۔ امارا فوراً بولی، یہ بالکل غلط بات ہے،
وہ ایسا کبھی نہیں کہہ سکتا۔ شرجیل ہنس پڑا، بولا میں مذاق کر رہا تھا، سر تمہیں ہلکا کرنے کے لیے۔ آمارا بے بسی سے بولی ایسی باتوں سے پریشانی کم نہیں ہوتی، اللہ کرے گھر میں سب خیریت ہو۔ شرجیل نے کہا اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر ہمارا مزید الجھن میں پڑ گئی۔ اس نے منع کیا مگر اندر ہی اندر جانتی تھی کہ اس کے پاس کرائے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ تمام رقم محسن کے پاس ہی، اسے ٹیکسی کا بھی نہیں پتہ تھا۔ اب حال مکمل خالی ہو چکا تھا۔ مینیجر انتظار کر رہا تھا۔ ہمارا نے چاروں جانب دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ کاش محسن واپس آ جائے۔ اتنے میں شرجیل پھر آیا اور بولا اب یہاں انتظار کا فائدہ نہیں، رات بہت ہو چکی ہے، میں ساتھ چلو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ آخرکار وہ مجبوری میں چل دی اور ہوٹل سے باہر آ گئی۔ رات کی تاریکی اور سردی مزید بڑھ گئی تھی۔ شرجیل نے گاڑی کا دروازہ کھولا، وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ گاڑی چل پڑی اور شہر کی روشن سڑکوں سے نکل کر سنسان راستے پر آ گئی۔ ہمارا نے گھبرا کر پوچھا یہ راستہ ہمارے گھر کا نہیں ہے؟ شرجیل مسکرایا اور بولا کوئی بات نہیں، آج ہمارے گھر چلتے ہیں۔ یہ سن کر اس کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر وہ ہنس پڑا اور بولا یہ شارٹ کٹ ہے، تم زیادہ شک کرنے لگی ہو، گھر جلدی پہنچ جائیں گے۔ آخر کار گاڑی گھر کے گیٹ پر رکی اور ہمارا اتری اور شکریہ کہا۔ جیسے ہی گیٹ کھلا، سامنے محسن کو دیکھ کر اس کے اندر شدید غصہ بھر گیا۔ مجھے پارٹی میں چھوڑ کر کیوں آ گئے تھے تم؟ آخر کیا ہوا تھا؟ اس نے اتنے پرسکون انداز میں پوچھے گئے سوال پر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ محسن بے پرواہی سے بولا وہاں تم اکیلی تو نہیں تھی نا، سب لوگ موجود تھے۔ امارا نے فوراً جواب دیا لیکن تم تو نہیں تھے نا؟ محسن ہنستے ہوئے بولا کم آن امارا، کیسی بچوں والی باتیں کر رہے ہو یار۔ وہ ناراضی سے بولی تمہیں یہ بچوں والی باتیں لگتی ہیں؟ تم عجیب انسان ہو، مجھے وہاں سے تمہارے بغیر اکیلے واپس آنا پڑا۔ محسن نے بے فکری سے کہا یار تم کون سا کسی ٹیکسی یا رکشے میں آئی ہو؟ شرجیل کی کرولا گاڑی میں آرام سے واپس آئی ہو۔ کتنی خوش قسمت ہو کہ جاتے وقت موٹر سائیکل پر گئی تھی اور واپسی اتنی شاندار گاڑی میں ہوئی۔ آخر اور کیا چاہیے تمہیں؟ تم موڑتے بنا بہت ناشکری ہوتی ہو، ہمارا نے غصے سے کہا۔ لگتا ہے تم اپنے ہوش میں نہیں ہو، تمہارے اندر غیرت نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ میں پارٹی میں اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھی اور واپسی پر تمہارے دوست کے ساتھ آئی ہوں جس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ تک نہیں، اور تم اسے اتنی معمولی بات سمجھ رہے ہو۔ مجھے تم پر بہت حیرت ہو رہی ہے محسن، کہ تمہیں ذرا سی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی؟ میں تمہاری گرل فرینڈ نہیں، تمہاری بیوی ہوں۔ تمہیں اپنے رشتے کی اہمیت سمجھنی ہوگی ورنہ ہمارے درمیان بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ محسن نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا یار میں بہت تھکا ہوا ہوں، صبح مجھے آفس بھی جانا ہے، یہ فضول باتیں نا کسی اور دن کر لینا۔ اوہ سوری، مجھے لگا تم پارٹی انجوائے کر رہی ہو، اسے تمہیں وہیں چھوڑ دیا۔ ہمارا نے افسوس سے کہا تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ مجھے ایسی پارٹیوں کا کوئی شوق نہیں، پھر بھی تمہیں لگا کہ میں انہیں انجوائے کر رہی ہوں۔ مگر محسن کوئی جواب دیے بغیر اپنا تکیہ اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ یہ اس بات کا واضح اعلان تھا کہ وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہمارا اس رویے پر بالکل خاموش رہ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر محسن نے ایسا کیوں کیا۔ روز نئی پارٹی، شور شرابہ، ہلا گلا۔ وہ کئی بار محسن سے کہہ چکی تھی کہ تمہارے مزاج کی پارٹیاں ہیں، ان میں میرا کیا کام، تم اکیلے چلے جایا کرو، مجھے ساتھ نہ لے جایا کرو۔ مگر محسن ہمیشہ یہی کہتا کہ سب لوگ اپنی اپنی پارٹنر کے ساتھ آتے ہیں، ایسے میں میرا اکیلے جانا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن جب اس نے ان پارٹیوں میں جانا شروع کیا تو اسے حقیقت کا اندازہ ہوا کہ وہاں زیادہ تر مرد اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں بلکہ گرل فرینڈز کے ساتھ آتے تھے۔ جب سے اس نے یہ سب دیکھا تھا تب سے اس نے محسن کو ایسی پارٹیوں میں ساتھ جانے سے منع کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتی مجھے ایسی جگہوں پر کیوں لے جاتے ہو جہاں میاں بیوی نہیں بلکہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈز کا ماحول ہوتا ہے۔ مگر محسن اسے پرانے زمانے کی لڑکی کہہ کر اس کا مذاق اڑا دیتا۔ ہمارا اس کی باتوں کی زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی، لیکن شادی کے بعد اس کی پوری زندگی بدل چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی انتہائی، مگر وہ ایک سادہ گھریلو لڑکی تھی۔ اسے شور شرابہ، پارٹیاں اور ہجوم کبھی پسند نہیں تھا۔ خاندان میں شادی بیاہ یا کسی تقریب کا موقع ہوتا تو وہ جانے سے کتراتی۔ اس کی امی زبردستی اسے ساتھ لے جاتی اور جب وہ منع کرتی تو ڈانٹتے ہوئے کہتی لوگ کیا سوچیں گے کہ صرف ماں ہی آ گئی، دعوت پورے گھر کو ملی ہے تو سب کا جانا بنتا ہے۔ پھر ایسی تقریبات میں لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، لوگوں سے ملنے جلنے سے ذہن کھلتا ہے۔ ہر وقت گھر میں بند رہو گی تو بور ہو جاؤ گی، کبھی باہر نکلو، اپنی عمر کی لڑکیوں سے ملو، ہنسو بولو، یہی عمر ہوتی ہے بیٹا خوش رہنے کی۔ بعد میں ذمہ داریاں آ جاتی ہیں تو لڑکیاں ہنسنا بولنا بھی بھول جاتی ہیں۔ دیکھو دنیا کیسے بدل رہی ہے، آج کل کیا فیشن چل رہا ہے، لڑکیاں کیا پڑھ رہی ہیں، کس کالج اور یونیورسٹی میں کون سے مضامین زیر تعلیم ہے، یہ سب جاننا بھی ضروری ہے۔ ہمارا اپنی امی کی باتیں بڑی توجہ سے سنتی رہتی۔ جب اس کی امی بولتے بولتے اس کے خاموش چہرے کی جانب دیکھتی تو ہنس پڑتی اور کہتی
تمہاری ایک بہت بری عادت ہے، تم جواب ہی نہیں دیتی۔ کچھ تو بولا کرو تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ ہر وقت کیا سوچتی رہتی ہو۔ تھوڑا سا کام کرتی ہو، پھر کمرے میں گھس جاتی ہو اور رات تک باہر نہیں نکلتی۔ کچھ باتیں کیا کرو میری جان، اس طرح ہر وقت خاموش رہنا اچھی بات نہیں۔ یہ سن کر ہمارا صرف مسکرا دیتی۔ اس کی امی پھر کہتی، یہ تم کچھ نہیں کہو گے؟ آخر کب تک ایسے چلے گا؟ جواب میں وہ شرارت سے تیزی سے پلکیں جھپکا دیتی۔ اس کی امی ہنس کر سر ہلاتی اور کہتی، تم کبھی نہیں سدھرو گی۔ وہ گہرا سانس لے کر کمرے سے باہر چلی جاتی اور ہمارا دوبارہ اپنا ڈائجسٹ کھول کر پڑھنے لگتی۔ وہ اس کی زندگی کے بہت خوبصورت دن تھے۔ کبھی وہ اپنی امی کی بات مان لیتی اور کبھی اپنی ضد پر قائم رہتی۔ یوں وقت گزرتا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ شادی کے بعد دوسرے کی مرضی کے مطابق جینا پڑتا ہے۔ ہوٹل والے واقعے کے بعد ہمارا محسن سے کافی دور دور رہنے لگی تھی۔ کچھ دن بعد محسن اسے خوش کرنے کے لیے ایک بالکل نیا اور مہنگا برانڈڈ موبائل فون لے آیا، جس کی خواہش اسے مدت سے تھی۔ فون دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور بولی، یہ فون تو بہت مہنگا لگ رہا ہے۔ محسن نے محبت بھرے لہجے میں کہا، تمہاری مسکراہٹ سے زیادہ قیمتی تو نہیں۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دی۔ وہ بڑے غور سے فون کے فیچرز دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک نامعلوم نمبر سے کال آ گئی۔ اس نے حیرت سے اسکرین کی طرف دیکھا اور کال ریسیو کر کے آہستہ سے کہا، ہیلو۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، ہمارا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ آخر شرجیل کو اس کا نمبر کیسے مل گیا تھا۔ ہمارا نے فوراً کال بند کر دی اور کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، جیسے کوئی دروازے کے پیچھے کھڑا ان کی باتیں سن رہا ہو۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن شرجیل کی کال نے اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کر دی۔ محسن کب کمرے سے باہر گیا کب واپس آیا، اسے احساس ہی نہیں ہوا، مگر جب وہ کمرے میں آیا تو باتوں ہی باتوں میں اس نے شرجیل کا ذکر چھیڑ دیا تو ہمارا حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً محسن سے پوچھا، یہ موبائل کہیں تمہیں شرجیل نے تو نہیں دیا؟ محسن حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، وہ مجھے موبائل کیوں دے گا؟ وہ یہ کہتے ہوئے کچھ گھبرا سا گیا، نہ جانے کیوں۔ ہمارا کو محسوس ہوا جیسے وہ نظریں چرا رہا ہو۔ وہ فوراً بولی، ابھی شرجیل کی کال آئی تھی۔ محسن نے بے پرواہی سے کہا، تو کیا ہوا اگر اس نے کال کر لی؟ اس میں کون سی بری بات ہے؟ ہمارا نے سنجیدگی سے کہا، بات بری یا اچھی ہونے کی نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اسے اس موبائل کا نمبر تم نے دیا ہے۔ محسن نے فوراً جواب دیا، ارے بھائی میں کیوں دوں گا؟ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا تو بولا، ارے ہاں میں نے اس موبائل سے دفتر میں کال کی تھی، شاید اسے مجھ سے کوئی کام ہو۔ مگر ہمارا کو اس کی بات پر ذرا بھی یقین نہ آیا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اسے حیرت تھی کہ ایک اجنبی شخص اس کی بیوی کو بار بار فون کر رہا ہے اور اس کا شوہر اس پر ذرا بھی پریشان نہیں ہو رہا۔ اگلے دن پھر شرجیل کی کال آئی۔ ہمارا نے فون اٹھایا اور بغیر کچھ کہے فوراً بند کر دیا۔ 2 دن بعد محسن نے کہا کہ آج رات وہ دونوں شرجیل کے ساتھ کھانے پر جا رہے ہیں۔ ہمارا نے صاف انکار کر دیا، مگر محسن کے غصے کو دیکھتے ہوئے مجبوراً اس کے ساتھ چلی گئی۔ جب وہ ریسٹورنٹ پہنچی تو شرجیل نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا استقبال کیا، مگر ہمارا کے چہرے پر ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد وہاں سے نکل جائے، لیکن محسن اور شرجیل اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد محسن واش روم جانے کے بہانے اٹھ گیا اور ہمارا شرجیل کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ محسن کا یہ رویہ اسے غیر معمولی لگا۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ جان بوجھ کر شرجیل اور اس کے درمیان قربت پیدا کرنا چاہتا ہو، مگر کیوں؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ محسن کے جاتے ہی شرجیل نے اسے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مسلسل اسے نظر انداز کرتے رہے۔ آخر کار شرجیل سنجیدگی سے بولا، تم بہت معصوم لڑکی ہو اور بہت وفادار بھی، لیکن جس شخص کے ساتھ تم وفاداری نبھا رہی ہو وہ ایک دن تمہیں کھڑے کھڑے بیچ دے گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اس لیے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو۔ ہمارا اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور غصے سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ شرجیل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ پھر اس نے اس کے نمبر پر ایک ریکارڈنگ بھیجی اور کہا، گھر جا کر واٹس ایپ کھولنا، میں نے تمہیں ایک ریکارڈنگ بھیجی ہے، اسے سننے کے بعد خود فیصلہ کرنا کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ گھر پہنچ کر وہ محسن کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس کے کھراٹے گونجنے لگے تو اس نے آہستہ سے موبائل نکالا، واٹس ایپ کھولا اور شرجیل کی بیچی ہوئی وائس نوٹ سننے لگی۔ جوں جوں وہ ریکارڈنگ سنتی گئی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ محسن کی آواز تھی جو شرجیل سے کہہ رہا تھا، جب آپ کہیں گے میں ہمارا کو آپ کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ پہلے بھی ہوٹل میں نے اسے آپ کے حوالے کیا تھا، لیکن آپ اسے اپنے گھر لے جانے کی بجائے واپس اس کے گھر چھوڑ آئے۔ میں تو آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، اب آپ بھی میرا ساتھ دیں۔ یہ ریکارڈنگ سننے کے بعد ہمارا پر حقیقت پوری طرح واضح ہو گئی کہ محسن اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور وہ اپنے مفاد اور فائدے کے لیے اسے استعمال کر رہا ہے۔ یہ جان کر اسے شدید صدمہ پہنچا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ محسن کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزارے گی۔ اگلے دن اس نے محسن سے کہا، میں اب تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتی، مجھے تم سے ڈائیورس چاہیے۔
میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی محسن کے دل میں کھلبلی مچ گئی۔ اسے فوراً شک ہوا کہ کہیں ہمارا کو اس کے اور شرجیل کے منصوبے کا علم تو نہیں ہو گیا۔ اگر ایسا ہوا تو اپنے گھر والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسی لیے اس کے شیطانی ذہن میں ایک نیا منصوبہ آیا۔ اس نے سوچا اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر الزام لگائے کیوں نہ میں ہی اسے بدنام کر دوں۔ اس نے ہمارا سے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں بھی میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ محسن کی بات سن کر ہمارا کا دل خوف سے بھر گیا۔ اسے فوراً کہا میں تمہاری کوئی شرط نہیں مانوں گی، بس مجھے طلاق دے دو۔ مگر محسن اپنی ضد پر قائم رہا۔ آخر کار ہمارا نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ تمہاری شرط کیا ہے؟ محسن نے نہایت سنگ دلی سے کہا آج رات تم میرے چھوٹے بھائی کے کمرے میں وقت گزارو۔ یہ سنتے ہمارا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اسے معافی مانگنے لگے، مگر محسن بولا اگر میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ آخری بے بسی میں اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ محسن نے فوراً کہا پھر ابھی اور اسی وقت میرے چھوٹے بھائی کے کمرے میں جاؤ۔ ہمارا کے قدم آگے نہیں بڑھے تھے، مگر محسن اسے زبردستی اپنے چھوٹے بھائی کے کمرے تک لے گیا اور اسے اندر دھکیل دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ روتی ہوئی کمرے میں کھڑی رہ گئی۔ محسن کا چھوٹا بھائی جو سو رہا تھا اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اپنی بھابھی کو روتا دیکھ کر وہ سخت حیران اور پریشان ہو گیا۔ فوراً بستر سے اترا اور بولا بھابھی سب خیریت تو ہے؟ آپ اس وقت میرے کمرے میں کیوں آئی ہیں اور کیوں رو رہی ہیں؟ محسن بھائی خیریت سے تو ہے نا؟ اس کے منہ سے محسن کا نام سنتے ہی ہمارا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ روتے ہوئے بولی تمہارا بھائی تو ٹھیک ہے مگر کردار کا بہت برا انسان ہے۔ اس نے مجھے اس وقت تمہارے کمرے میں بھیجا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور بولا محسن بھائی نے آپ کو میرے کمرے میں کیوں بھیجا؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا۔ ہمارا نے درد بھرے لہجے میں کہا کیونکہ تم شریف انسان ہو اور شریف لوگ ایسی گندی باتیں نہیں سمجھتے۔ میں بھی ساری زندگی تمہارے بھائی کو نہ سمجھ پاتی اگر اس کا اصل چہرہ میرے سامنے نہ آتا۔ وہ اپنی بھابھی کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گیا اور بولا بھابھی آپ بھی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ بار بار میرے بھائی پر ایسے الزام کیوں لگا رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہمارا غصے سے بولی میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تمہارا بھائی ٹھیک انسان نہیں ہے، وہ بہت گھٹیا کردار کا انسان ہے۔ اسے کہو دروازہ کھولے ورنہ میں چیخ کر پورے گھر کو بلا لوں گی۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی بھابھی کے ساتھ بند کمرے میں ہے تو وہ بھی گھبرا گیا۔ اس نے کہا ایک منٹ بھابھی میں دروازہ کھولتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ اس نے جیسے ہی دروازے کا ہینڈل کھینچا اسے پتہ چلا کہ دروازہ باہر سے کنڈی لگا کر بند کیا گیا ہے۔ وہ سخت پریشان ہو کر بولا بھائی نے باہر سے کنڈی کیوں لگا دی؟ ہمارا روتے ہوئے بولی تمہارے بھائی نے لگائی ہے کیونکہ وہ تمہیں اور مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے۔ وہ بے اختیار بولا اللہ گواہ بھابھی تو میری بہنوں جیسی ہیں، آخر میرے بھائی ایسا کیوں کریں گے؟ وہ ابھی ہمارا کو سمجھانے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ باہر سے امی ابا اور گھر والوں کی آوازیں آنے لگی تو وہ گھبرا گیا۔ اگلے ہی لمحے باہر سے دروازے کی کنڈی کھولی کے محسن اپنے والدین بھابھیوں اور گھر کے دوسرے افراد کو ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اندر آتی اس نے کہا دیکھ لیا آپ سب نے میری بیوی کا کردار، یہ آدھی رات کو چپکے سے میرے بھائی کے کمرے میں آ جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اسے پوچھا تو یہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی تھی، مگر آج میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس کی بات سن کر جٹھانی اور دیورانی حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی، جبکہ ساس نے حقارت بھری نظروں سے ہمارا کو دیکھا اور اپنے شوہر سے طنزی انداز میں بولی میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا تھا کسی اجنبی خاندان کی لڑکی کو بہو بنا کر نہ لائیں، مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ اس سے پہلے کہ وہ سب مل کر ہمارا کو ذلیل کرتے اسے فوراً اپنا موبائل نکالا اور وہ ریکارڈنگ سب کو سنا دی جو شرجیل نے اسے بھیجے تھے۔ ریکارڈنگ سنتے ہی پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ہمارا روتے ہوئے بولی اسی شخص نے مجھے جان بوجھ کر شرجیل کے حوالے کیا تھا تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ یہ اپنی ہی بیوی کی عزت کا سودا کرنے والا انسان ہے، خدا رہا اس کی باتوں پر یقین مت کیجیے۔ اتنے میں جٹھانی بول اٹھی ہمیں کیا معلوم یہ واقعی شرجیل کی آواز ہے، ہو سکتا ہے تم نے کسی اور سے یہ ریکارڈنگ بنوائی ہو اور اب ہمارے بھائی کو بدنام کر رہی ہو۔ جٹھانی کی بات سن کر ہمارا خاموش رہ گئی، مگر اسی لمحے دروازے پر زوردار دستک ہوئے دروازہ کھولا گیا تو سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ سامنے شرجیل اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے دیکھتی محسن کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ شرجیل باوقار انداز میں اندر داخل ہوا۔ شور سن کر گھر کے تمام افراد صحن میں جمع ہو گئے۔ اس نے ایک ایک کر کے سب کی طرف دیکھا، پھر جب اس کی نظر ہمارا پر پڑی تو اس کی جھکی ہوئی آنکھیں اور آنسو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا۔ اس نے نرمی سے پوچھا ہمارا کہ تم اب بھی یہاں رہنا چاہتی ہو؟ سب کچھ تمہارے سامنے آ چکا ہے، اب فیصلہ صرف تمہارے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس نے محسن کے والد کی طرف رخ کر کے کہا بیٹوں کو صرف پیسہ کمانا نہیں سکھایا جاتا بلکہ صحیح اور غلط کی تمیز بھی سکھائی جاتی ہے۔ دولت کمانے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، اور جو لوگ شارٹ کٹ کے ذریعے دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آخرکار اپنا کردار بھی گندا کر لیتے ہیں، جیسے آپ کے بیٹے محسن نے کیا۔
ایک معاہدہ حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ اپنی پاک دامن بیوی کو کسی دوسرے شخص کے حوالے کر ہے۔ بیوی شوہر کے سر کا تاج ہوتی ہے، پاؤں کی جوتی نہیں۔ پھر اس نے وہ اصل ریکارڈنگ سب کو سنا دی جس میں محسن خود ہمارا کے بدلے فائدہ حاصل کرنے کی بات کر رہا تھا۔ ریکارڈنگ ختم ہوتے ہی پورے گھر کے سر شرم سے جھک گئے۔ جب ہمارا کے کردار کی گواہی خود شرجیل نے دے دی تو وہ زاروں کو تار رونے لگی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس کی عزت محفوظ رہے۔ شرجیل نے اس کی جانب دیکھ کر کہا، اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو یہ تمہارا فیصلہ ہے، لیکن اگر جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں تمہارے والدین کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے۔ امارا نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ شخص کبھی اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ بعض اوقات دل کی گواہی بے وجہ نہیں ہوتی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور خاموشی سے شرجیل کے ساتھ چلی گئی۔ پورے راستے وہ دونوں خاموش تھے۔ جب شرجیل اسے اس کے والدین کے گھر کے قریب اتارنے لگا تو امارا نے رندی ہوئی آواز میں اس کا شکر ادا کیا، کیونکہ ہنگامہ ہونے سے پہلے اس نے شرجیل کو صرف ایک مختصر پیغام بھیجا تھا کہ ممکن ہے مجھے آپ کی ضرورت پڑ جائے، اگر ممکن ہو تو آ جائیے، اور وہ فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچ گیا تھا۔ اگر وہ بر وقت نہ آتا تو شاید وہ کبھی اپنے کردار پر لگے الزام کو مٹا نہ پاتی۔ شرجیل اس وقت تک وہیں کھڑا رہا جب تک ہمارا گھر کے اندر داخل نہ ہو گئی، پھر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ جب ہمارا کے والدین نے اسے اس حال میں دیکھا اور ساری حقیقت سنی تو ان کے دل دہل گئے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ محسن اتنا گرا ہوا انسان نکلے گا۔ جب ہمارا نے طلاق لینے کا فیصلہ کیا تو اس کے والدین نے بھی بھرپور ساتھ دیا اور کہا، ایسے انسان سے علیحدگی ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ چنانچہ عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا اور کچھ عرصہ بعد محسن اسے طلاق دے دی۔ جس دن طلاق ہوئی وہ بہت روئی، مگر اس کے والد اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی ایسے رشتے پر رونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس گندگی سے نکال لیا۔ والدین کی محبت اور حوصلہ افزائی کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ صدمے سے باہر آنے لگے۔ اس دوران شرجیل نے کبھی اسے دوبارہ رابطہ نہیں کیا۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ خود اس سے بات کرے، مگر ہر بار خود کو روک لیتی۔ وقت گزارنے کے لیے اس نے گھر کے قریب ہی ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ ایک دن جب وہ اسکول سے واپس آئی تو شرجیل کو اپنے والد کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ امی نے بتایا کہ وہ اس کا رشتہ مانگنے آیا۔ اس کی والدہ نے محبت سے اس سے پوچھا، اگر تمہیں یہ رشتہ منظور ہے تو ہم ہاں کر دیتے ہیں، کیونکہ اب ہم تمہاری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ یہ سن کر ہمارا نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا۔ آخر وہ اتنے مضبوط کردار والے انسان کو اپنا شریک حیات کیوں نہ قبول کرتی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔